بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے اندر اب جو نظام ہے وہ اس طرف جا رہا ہے جس کا ہم کافی عرصے سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نظام ختم ہو رہا ہے، اور ایک ایسا نظام آنے والا ہے کہ جو نظام جو ان سے پاکستانی عوام بہت مشکل سے اسے قبول کرے گی، لیکن قبول کرنا پڑے گا۔ اب آپ کے پاس کوئی چارہ راہ نہیں ہے۔ جو حرکات پاکستان میں ہو رہی ہیں وہ نظر آتا ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کی طرف جا رہے ہیں جس نظام کو قائم کرنے کے لیے چائنا نے 30 سال سیکریفائز کیا تھا۔ 30 سال سیکریفائز کرنے کے بعد آج چائنا جو نظر آتا ہے یہ وہ چائنا نہیں ہے جو آج سے 70 سال پہلے تھا۔ چائنا نے قربانی دی، 30 سال قربانی دی، ایک وردی میں رہتے تھے، ایک بچہ پیدا کرتے تھے اور کم روٹی کھاتے تھے، مزدوری محنت زیادہ کرتے تھے، اور ان کو نہ میک اپ کی عورتوں کو فکر ہوتی تھی، نہ کوئی ایسے فیشن کی فکر ہوتی تھی، صرف ایک دھن تھی کہ ہم نے چین کو بنانا ہے، اور انہوں نے 30 سال کی سیکریفائس کے بعد چین کو بنا دیا۔ لیکن ہمارے لیے مشکل ایسا ہوگا کہ ہم 70-72 سال کے بعد جو ان سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں چین بننا ہے، تو چین بننے کے لیے ہمیں دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے، اور وہی سختیاں وہی چیزیں اٹھانی پڑیں گی، کیونکہ نظام جو سے ہے ہمارا کنٹرول سے باہر ہے۔ جو حرکات ہم کر رہے ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کبھی پارلیمانی نظام کی طرف جاتے ہیں، دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی فوج آ جاتی ہے، کبھی صدارتی نظام آ جاتا ہے، تو یہ اس طریقے سے حکومتیں چلتی نہیں ہیں اور نہ قومیں بنتی ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ آج کل شور مچا ہوا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو سی ہے کینیڈین کمپنی سے ایک یہ سسٹم لے رہی ہے کہ آپ نے ویب کنٹرول کرنے کے لیے ایک سسٹم لگوا رہی ہے تاکہ یوٹیوب، فیس بک اور اس قسم کی تمام چیزیں جو سی ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک کمپنی سے بھی رجوع کیا۔ Pakistan plans to tighten its control of internet activity through a nationwide web control system. یہ News نظام outlet کس طرح سے Koda چلے گا Story یہ says it's آپ gained تھوڑا سا exclusive سن access to لیجیے، documents showing that پھر اس کے بعد Islamabad آگے بات کرتے contracted ہیں۔ a Canadian company called Sandvine to help build the system. The surveillance infrastructure would monitor all of the country's incoming and outgoing internet traffic. DW's very own Umar Ali was one of the reporters who worked with Koda Story on the investigation. Umar, tell us a little bit more about what you've... جی ناظرین، آپ نے سنا، یہ سب کنٹرول کرنے کے آپ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، اس قسم کی تمام چیزیں جس طرح چائنا میں بند ہیں، چائنا میں بھی یوٹیوب نہیں چلتا، فیس بک نہیں چلتی، واٹس ایپ نہیں چلتا، انہوں نے اپنی سسٹم لگایا ہوا ہے۔ وہی سسٹم یہاں پہ بھی اب آ جائے گا آہستہ آہستہ، اور اسی کے اندر رہیں گے۔ اس سے کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے یہ ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے ہوگا۔ اچھا، پھر یہ تو یوٹیوب کی بات ہو گئی کہ یوٹیوب کو ہم نے کس طرح سے بند کرنا ہے اور یوٹیوب کا کنٹرول ختم کرنا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کا گوگل سے بھی تعلق ختم ہو جائے گا، گوگل بھی جن سے آپ نہیں کر سکیں گے۔ گوگل آپ کو چائنا مارکا گوگل بنانا پڑے گا پاکستان کا، جو اردو کے اندر ہوگا۔ وہ کتنے عرصے میں ڈیولپ ہوگا، اس کی کوئی کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی، یہ پکی بات ہے کہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ یہ اب تیاری کرنی ہے، انہوں نے بند یہ پہلے کریں گے اور تیاری یہ بعد میں کریں گے۔ یہ نااہل حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے۔ پھر اس نااہل حکومت نے ایک کارنامہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے شور مچا ہوا تھا، پنجاب گورنمنٹ اس سے بھی سبقت لے گئی۔ وہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے خاتم النبیین لگانا ضروری ہے۔ اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے کل یہ ایک قرارداد منظور کرائی، اور ساتھ ہی انہوں نے سزائیں بھی بتا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے خاتم النبیین کا لفظ لگانا بہت ضروری ہو گیا، اور جو نہیں لگائے گا اس کو 5 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ یہ بھی جن سی ہے، یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ 92 آپ نیوز کو کے پروگرام اوپر میں یہ ویلکم نیوز کرتا ہوں۔
میں آپ سے اور پہلے جو ایک انہوں سوال نے آتے ہی کرتا ہوں دی، کہ ہم تو لوگ میرا مقصد دکھانے کا یہ ہے کہ اس قسم کے کام جب یہ شروع ہو چکے ہیں کینیڈا کے اندر تو کورونا وائرس کا اب یہ بہت زیادہ مسئلہ یہ ہے شور مچا ہوا ہے کہ اور ہے بھی بیماری وہ، یہ کیا لیکن خالی اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایک جو اور ان سے بیماری پنجاب کو گورنمنٹ یہ بالکل کلیئر بھول نہیں گئے کیا ہیں، وہ کہ ہے کیا یہ ہیپاٹائٹس صرف سی۔ اور پنجاب ہیپاٹائٹس سی اگر آپ بک بورڈ کے اندر دیکھا ہوگا جائے یہ، تو دنیا میں یا سب سے زیادہ عام پھیلی ہوئی ہے، خطابت میں بھی 71 کوئی اگر ملین کسی سے کا زیادہ نام لوگ لکھتا ہے جو تھے اس محمد وقت پر کر کے اور تو اس ہم سے نے پہلے بھی کو لکھنا نہیں، ہوگا، جسے کہتے ہیں نا کہ اور یا کہیں وہ سائن بورڈ پہ نظر انداز کر محمد دیا ہے۔ لکھا ہے تو اس اس سے کی پہلے وجہ بھی کیا لکھا جائے گا۔ اس یہ کی وجہ تمام وہی چیزیں جو سی ہیں ابھی ان کو واضح کرنی ہیں، یہ واضح کرنی بہت ضروری ہے، اگر واضح نہ کی تو ایک بھگدڑ بک جائے گی، اور اس کے اندر بہت زیادہ الزام تراشی ہوں گی، جس طرح سے پہلے جو پچھلے 30-40 سال سے ایک کام چل رہا ہے کہ آپ توہین رسالت کا چل جاتا ہے، کسی پہ بھی الزام لگا دیا کہ اس شخص نے توہین رسالت کی ہے اور اس کا کوئی خاص پتہ کرانا ضروری نہیں ہوتا تھا، اور اس کو لوگ سڑک پہ ہی مار بھی دے دیتے فیصلہ کر کے، لو جی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان افزائی کی ہے، اس نے قرآن مجید جلانے کی کوشش کی ہے، اس نے فلاں کے صحابہ کے خلاف بے حرمتی کی ہے، تو اس کو وہیں پہ وہ قتل کر دیتے تھے، عدالت یا تھانے جانے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی تھی۔ اب انہوں لوگوں نے ایک نیا شوشہ یہ چھوڑ دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے خاتم النبیین ضرور لکھنا ہے، اور کہیں پہ بھی کوئی کارڈ پکڑا گیا، کوئی چیز پکڑی گئی، کسی کا شادی بیاہ کے کارڈ کے اوپر یہ چیز اگر نہ لکھی گئی ہو، غلطی سے رہ گئی ہو، تو یہ ایک نیا رولا بنے گا، اور وہ اس حد تک بنے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے بھی، شکایتیں بھی لگیں گی، تھانے والوں کے اپنے پیسے بنیں گے، تھانے والے اپنا کام دکھائیں گے، سزائیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، ایک بھگدڑ مٹ جانی ہے، کیونکہ نظام گر رہا ہے، کیونکہ ان جو ہمارے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، جو صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ اس قسم کا کام ہمیشہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جیسے جب مسلمانوں نے اسپین پہ قبضہ کیا تھا تو اس وقت صلیبیوں کی 2 بڑے گروپوں میں جنگ جاری تھی، اور صرف اس بات کے اوپر تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام خمیری روٹی کھاتے تھے کہ پتیلی روٹی کھاتے تھے، اور ان لوگوں نے وہاں جنگیں ہوئیں اور اس سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا، اور جو اس وہاں پہ اسپین کے اوپر قبضہ کر لیا، اور جو مار کٹائی ہوئی، قتل و غارت ہوا، وہ تو تاریخ میں ہے کہ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ اسپین کے اوپر حکومت کی، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمان بھی اسی کام میں آ گئے کہ جو ہے نا ہاتھ جو سے ہیں سینے پہ باندھنے ہیں، نیچے باندھنے، ناف کے اوپر باندھنے ہیں، ناف سے نیچے باندھنے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے، یا پجامہ کتنا اونچا ہونا چاہیے آپ کا، شلوار کتنی اونچی ہونی چاہیے، مونچھیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، ان باتوں کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور لڑ رہے تھے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے جو صلیبیز جو بکھر گئے تھے بالکل، وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور مسلمانوں کا دوبارہ اسپین پہ قبضہ کیا، اور مسلمانوں کا وہ قتل عام ہوا جو تاریخ میں نظر نہیں آتا، اتنا بڑا قتل عام ہوا۔ آج جو ہمارے حالات یہ ہیں، یہ جو حرکات کر رہے ہیں، کیا خدا تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن مجید میں میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا کہ 4 دفعہ صرف محمد کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، اور اس سے آگے پیچھے کہیں پہ بھی خاتم النبیین نہیں ہے۔ آپ خدا تعالیٰ سے بڑھ کے ہیں کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ لکھوا رہے ہیں آپ ضروری ہے، آپ خاتم النبیین بار بار کہیں، بالکل کہیں، کیونکہ قرآن مجید کا لفظ ہے، ما کان محمد ابا آپ ولکن رسول اللہ، اور خاتم النبیین کا ذکر ہے جو سا، اس کو آپ بار بار پڑھیں، آپ اسے بار بار پڑھیں، لیکن آپ ایڈیشن نہ کریں چیزوں کے اندر۔ ایڈیشن کرنے سے آپ کے اندر خرابیاں ہوں گی، اور سسٹم میں خرابی ہوگی۔ آپ جس قوم کو یہ چیزیں دے رہے ہیں، ان قوم کو سمجھنے میں ایک ٹائم لگے گا، صرف اور صرف اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اور جو آپ نے منہ سے نکال دیا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک ہو بات جنسی ہے۔ آپ کو سوچیں، عقل سے کام لیں، اور اس سے صرف اور صرف انتشار پیدا ہوگا، اس میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ ہمیں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم تو کسی کا نام محمد احمد ہے، اس سے پہلے بھی خاتم النبیین محمد احمد کہہ دیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں واضح کریں آپ،
لوگوں کو. یہ نہ ہو کہ آدھا ادھورے میں آپ چھوڑ دیں اور لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. بہرحال یہی چیزیں جو سی تھیں. چین کے اندر کچھ اور مسائل تھے. تو ہم جس طرف جا رہے ہیں چائنا سسٹم کے اوپر, تو چائنا سسٹم میں جو آپ چلے جائیں گے تو جب چائنا کا پورا کنٹرول ہوگا, ہر چیز پہ کنٹرول چائنا کا آہستہ آہستہ ہو بھی رہا ہے. پاکستان کی تمام چیزوں پہ, گوادر پہ ہو چکا ہے, نیا ڈیم بن رہا ہے اس کے اوپر ہو چکا ہے, آپ کے جو مین بیسز ہیں اس پہ ہوگا, ایئرپورٹس پہ ہوگا, کیونکہ چائنا کی آمد و رفت بڑھے گی تو وہ اپنی فوج پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, نہ کہ ہماری یہاں کی پولیس کے اوپر ٹرسٹ کریں گے وہ. تو اس لیے یہ چیزیں جو سی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہوگا کہ دفاع کے اندر بھی چائنا کافی زیادہ انوالو ہو جائے گا, کیونکہ جس طریقے سے چائنا نے انڈیا کی پٹائی کی ہے تو پاکستان بھی خواہش کرے گا کہ کاش کہ چائنا ہی جو سے کشمیر کو بھی آزاد کروائے. تو یہ بھی موقف چلے گا. اور شاید کیونکہ جو حالات اس وقت کابینہ کے ہیں عمران خان صاحب کی, اور جو جس طرح صوبے کھا رہے ہیں, اب جیسے عثمان بلزار صاحب جیسے کھا رہے ہیں, جو سب سے نیک آدمی عمران خان لے کے آئے تھے اور سب سے بڑا کرپٹ آدمی وہ نکلا. تو یہ کیونکہ عمران خان دیکھتے ہوئے بھی اس کو نہیں چھیڑ رہا, کہیں یہ نہ ہو کہ میری حکومت ٹوٹ جائے. حکومت تو ٹوٹنی ہی ٹوٹنی ہے, کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بننے والے کام نہیں ہیں, یہ بگڑنے والے ہی کام ہیں. تو آپ آج بھی عقل کر لیں, اللہ کرے کہ پاکستان محفوظ رہے اور غلط ہاتھوں میں نہ جائے. Subscribe now.